پوری دنیا کے اندر یہودی 1.5 کروڑ کے قریب ہیں، جو کل آبادی کا 0.5% بنتا ہے۔ اس کے اندر 80 لاکھ اسرائیل کے اندر ہے، اور ان 80 لاکھ میں سے 10 لاکھ ایسے افراد ہیں جن کو امریکہ اور افریقہ اور اسی طرح مختلف ممالک سے لا کر وہاں پر بسایا گیا۔ گویا جگہ فلسطین کی تھی، اہل فلسطین کی تھی، پوری دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کر کے وہاں پر مصنوعی طور پر مسلمانوں کی ریاست فلسطین پر قبضہ کیا گیا اور وہاں پر اسرائیل کو بسایا گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ کفر ملت واحد ہے، یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہمارے بھائی نہیں۔ قرآن نے تو بتا دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا کہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی پیروی نہ کر لو، ان کے مذہب کو تم اختیار نہ کر لو۔ مگر اس کے باوجود 350 کے قریب قراردادیں منظور کی گئیں UNO میں، اقوام متحدہ میں، مگر کسی ایک قرارداد پہ بھی عمل نہ ہوا۔ کھلے عام امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، اس کو اسلحہ بھی فراہم کرتا ہے، مگر اس کے باوجود اگر پابندیاں لگتی ہیں تو وہ فلسطین کی عوام پہ لگتی ہیں۔ ادھر سے پتھر پھینکا جاتا ہے، ادھر سے میزائل فائر کیے جاتے ہیں، ٹینکوں کے ساتھ بمباری کی جاتی ہے، اور غزہ کو بالکل مسمار کر دیا جاتا ہے، کھنڈر بنا دیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کا ایک ہی قصور ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس بنا پر ہم پچھلے کئی روز سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بے دردی کے ساتھ غزہ کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ 200 سے زائد افراد کو شہید کیا گیا یہ حالیہ حملہ کے اندر، جو فضائی حملہ بھی ہوا، ٹینکوں کے ذریعے بھی ہوا۔ سینکڑوں عمارات ملبہ بنا دی گئی، ڈھیر بنا دی گئی، راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ 20 سے زائد خواتین کو شہید کیا گیا، 40 سے زائد بچوں کو شہید کیا گیا۔ اسلام کا درس تو یہ ہے کہ نہ بچوں کو قتل کیا جائے، نہ عورتوں کو شہید کیا جائے، نہ رہائش گاہوں کو مسمار کیا جائے، اور نہ بوڑھوں کو نشانہ بنایا جائے، مگر یہاں تو پیمانہ ہی الٹ ہے۔ 46 کے قریب بچوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، 20 سے زائد خواتین کو شہید کیا گیا، اور 200 سے زائد افراد کو شہید کیا گیا، سینکڑوں لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا، 1400 سے زائد افراد زخمی ہیں، اور 50,000 سے زائد لوگ بے گھر ہوئے جو گھر سے محروم ہو۔ مگر اس کے باوجود عالمی طاقتیں محض تماشائی ہیں، ان کی نظر میں آج بھی حماس دہشت گرد ہے، ان کی نظر میں آج بھی مسلمان دہشت گرد ہیں، ان کی نظر میں آج بھی دہشت گرد ہیں جو اپنے ملک کے دفاع کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دفاع کس سے کر رہے ہیں؟ راکٹ لانچر کے ذریعے۔ دفاع کس سے کر رہے ہیں؟ پتھروں کے ذریعے۔ ادھر سے پتھر جاتا ہے، ادھر سے میزائل آتا ہے۔ اور آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ دونوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ غریب اور چودھری کے درمیان بھی کوئی صلح ہوتی کہ چودھری سردار آدمی اٹھے، چودھری اٹھے، وہ اس کا گھر تباہ کر دے، بچوں کو قتل کر دے، بچوں کو شہید کر دے، اس کا پورا ملک مسمار کر دے، اور اس کے بعد کہے کہ جی ہم نے صلح کر لی۔ صلح کیسے؟ غریب اور امیر کی صلح کی کوئی سمجھ آتی؟ ایک طرف ایٹمی میزائل ہے ان کے پاس، ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، اور دوسری طرف وہ غریب فلسطین جس کو پوری دنیا سے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، وہ تنہا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل پوری دنیا اور عالمی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، اور غیر مشروع طور پر اس کی مدد بھی کرتی ہیں، اس کی فنڈنگ بھی کرتی ہیں، اور جدید سے جدید اسلحہ بھی اس کو دے رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ الکفر ملت واحدہ، یہ کفر ایک ملت ہے، مگر بدقسمتی سے دوسری طرف مسلمان بھی ایک ملت تھے۔ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، اور حضور نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں،
اگر اس جسم میں سے کسی ایک عضو کو بھی تکلیف ہو تو اس تکلیف کی وجہ سے پورا جسم بیتاب رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے آج یہ جسم بھی اپنے اپنے مفادات کی نظر ہو گیا۔ عالمی ادارے انہوں نے امن قائم کرنا تھا، مان لیا کہ وہ تو اوروں کے ادارے تھے، آئیے مسلمانوں کے تو 56 اسلامی ممالک ہیں، ان کے اندر OIC بھی ہے، ان کے اندر رابطہ عالم اسلامی تنظیم بھی ہے، ان کے اندر معتمر عالم اسلامی بھی ہے، یہ تو مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں۔ مگر OIC کا بھی اجلاس ہوتا ہے اور محض مذمتی قراردادیں اس میں منظور کی جاتی ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں جو اسرائیل فلسطین پر حملہ کر رہا ہے، ناحق لوگوں کو قتل کر رہا ہے، ناحق لوگوں کو مار رہا ہے، محض مذمتی قراردادیں، اور اس کے بعد OIC کا اجلاس ختم۔